السلام علیکم ناظرین۔ لاہور میں موجود شریف خاندان کی رہائش گاہ کو رائیونڈ محل کہا جاتا ہے۔ رائیونڈ محل کا احاطہ 1700 ایکڑ یا 13,600 کنال ہے۔ ملکہ خریدی گئی زمین بھی شامل کی جائے تو 25,000 کنال سے زائد ہے۔ یہاں جانے کے لیے خصوصی گیٹ بنایا گیا ہے جس پر نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم شریف اور بیٹی مریم نواز کے نام بڑے بڑے حروف میں کندہ کیے گئے ہیں۔ شاہی رہائش گاہ میں 3 باورچی خانے، 3 ڈرائنگ روم، 1 سوئمنگ پول اور 1 مچھلی فارم، 1 چھوٹا سا چڑیا گھر اور 1 جھیل شامل ہے۔ اس علاقے میں میاں شریف نے جو زمین خریدی تھی اس کو قومی خزانے سے پیسے خرچ کر کے جدید سہولیات سے آراستہ کیا گیا تھا۔ اس محل میں تقریباً 1500 ملازمین کام کرتے ہیں جن کی مجموعی ماہانہ تنخواہ کروڑوں روپے بنتی ہے۔ وزیراعظم نواز شریف جب دوسری بار وزیر اعظم بنے تب انہوں نے رائیونڈ محل کی تعمیر و آرائش پر خصوصی توجہ دی۔ تعمیرات کا یہ کام ٹھیکہ فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو سونپا اور ہنگامی بنیادوں پر اس کام کی تکمیل کے احکامات جاری کیے گئے۔ نواز شریف نے دوسری بار اقتدار حاصل کرنے کے فوراً بعد رائیونڈ کی رہائش گاہ کو وزیر اعظم کیمپ آفس کا درجہ دے دیا اور یوں وفاقی ادارہ PWD کو اس رہائش گاہ کے تمام اخراجات اور ترقیاتی پروجیکٹس کے اخراجات ادا کرنے کا پابند قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم کیمپ آفس کے علاوہ PWD کو پابند کیا گیا کہ وہ اس سے ملکہ وزیر اعظم اور ان کے عزیز و اقارب کی رہائش گاہوں پر بھی وسیع پیمانے پر ضروری اخراجات ادا کرے گا۔ اس حوالے سے برطانیہ کے اخبار سنڈے ٹائمز میں ایک مضمون بھی شائع ہوا ہے جس میں لکھا گیا تھا کہ رائیونڈ میں ہزاروں ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی نواز شریف کی جائیداد ایک ایسے شخص کی جانب سے اپنی دولت کی بے جا نمود و نمائش ہے جو غریبوں کی زندگی بدل دینے کے مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ فروری 97 میں برسر اقتدار آیا تھا۔ دوستو، شریف خاندان نے رائیونڈ کی زمین 13 کروڑ روپے میں خریدی تھی۔ اس سے قبل 26 جولائی 1992 کو اسلام آباد سے ایک شاہی فرمان جاری ہوا۔ یہ فرمان کمشنر لاہور ڈویژن کے نام تھا۔ وزیر اعظم سیکریٹریٹ نے اس فرمان کے ساتھ کمشنر لاہور کو سرکاری خزانے سے 5 کروڑ روپے جاری کیے تاکہ وہ شریف خاندان کی رائیونڈ میں واقع اس عالیشان رہائش گاہ کو لاہور سے جوڑنے والی سڑک کی حالت کو بہتر بنائے۔ اس کے فوری بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا اور ساتھ ہی مزید رقم بھی جاری کر دی گئی۔ اس بار کمشنر لاہور کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ ایک اور سڑک تیار کروائیں جو اتفاق کمپلیکس اور اتفاق فارم کے درمیان سے گزرے، اور اس پروجیکٹ کے لیے 14 کروڑ 190 لاکھ روپے اضافی ادا کیے گئے۔ شروع کے اقدام کے طور پر PWD کی طرف سے رہائش گاہوں اور وزیر اعظم کیمپ آفس کی تزئین و آرائش کے لیے 8 کروڑ روپے کی سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجی گئی جو کہ چند لمحوں میں منظور ہو کر وزارت خزانہ کے پاس پہنچ گئی اور اگلے 24 گھنٹوں میں اس شاہی رہائش گاہ پر ترقیاتی کام شروع ہو چکا تھا۔ یہ ایک طرح سے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کھلی جارحیت تھی کیونکہ ریاستی قوانین کے مطابق کسی بھی کیمپ آفس پر مستقل نوعیت کی کوئی تعمیرات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ان تمام قوانین اور ضابطوں کو رون دیا گیا۔ بعد ازاں ایک شاہی فرمان کے ذریعے سوئی ناردرن گیس کو شریف فارم سے احکامات موصول ہوئے۔ پہلا حکم نامہ یہ تھا کہ مذکورہ محکمہ فوری طور پر مرکزی گیس پائپ لائن کو شریف فارم سے منسلک کر دے اور اس کام میں کسی نوعیت کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا کہ گیس کی سپلائی کے ساتھ کسی دوسرے کو کنیکشن نہ دیا جائے۔ مقامی لوگوں نے اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ان کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق گیس پائپ لائن کی اس تنصیب پر قومی خزانے سے 7 کروڑ روپے جو کہ آج کل کے 70 کروڑ روپے کے برابر ہیں خرچ کیے گئے۔ وفاقی محکموں سے بھاری رقوم وصول کرنے کے بعد دوسرا مرحلہ پنجاب حکومت کی طرف سے شروع ہوا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے ضلع کونسل لاہور کو ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ ضلع کونسل فوری طور پر 20 فٹ کارپیٹڈ سڑک تیار کروائے جو کہ شریف فارم کے درمیان سے گزرے۔
فوری طور پر بھاری اخراجات کے بعد وزیر اعلیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ضلع کونسل نے ایک شاندار سڑک تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد ایک اور حکم نامہ جاری ہوا جس کے مطابق ضلع کونسل لاہور سے اڈا پلاٹ رائیونڈ سے شریف فارم تک نہر کے دونوں کناروں پر سڑک کو شریف فارم تک پہنچا دیا جائے۔ رائیونڈ فارم پر قومی خزانے کے بے تحاشا اسراف سے صرف فارم کے لیے ترقیاتی کام تو جاری رہا، لیکن قریبی دیہات کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ صرف شریف فارم کو مختلف بڑی سڑکوں سے جوڑنے کے لیے جو سڑکیں بنائی گئیں اس پر 32 کروڑ روپے خرچ ہوئے، لیکن 7 ملحقہ دیہات میں اینٹوں سے بنی ہوئی سڑکیں بھی نہ تھیں اور غریب کسان کچے راستوں سے اپنی زرعی مصنوعات منڈی تک پہنچانے پر مجبور تھے۔ انہیں شریف فارم کو آنے والی گیس کی مین پائپ لائن سے بھی کنیکشن نہ دیے گئے اور نہ بجلی کے کنیکشن دیے گئے۔ شریف فارم کے ساتھ ہزاروں ایکڑ پر جبلی ٹاؤن نامی اسکیم کا اعلان کیا گیا۔ دوستو، حالانکہ حکومت پنجاب کی اعلان کردہ جوہر ٹاؤن اسکیم اور سبزہ زار اسکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی تھی، لیکن جبلی ٹاؤن کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ شریف خاندان نے جو زمین بہت کم نرخوں پر خرید کر سرکاری خزانے سے ترقیاتی کام کروا کے قیمتی زمین میں تبدیل کر لی تھی، اس کو جبلی ٹاؤن میں شامل کر کے اربوں روپے کمائے جائیں۔ اس عظیم الشان منصوبے کے لیے مجموعی طور پر 80 دیہات کا پانی بند کر دیا گیا۔ میاں شریف کے حکم پر کاہنہ نہر کا وہ حصہ جو شریف فارم سے گزرتا ہے، اس کو پختہ کیا گیا۔ نہر کے دونوں کناروں کو بڑی خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پختہ کیا اور ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کام پر قومی خزانے سے 80 ملین روپے خرچ ہوئے۔ دوسرا حکم نامہ محکمہ انہار کے مقامی عملے کے لیے تھا، جنہیں وزیر اعلیٰ نے سختی کے ساتھ کہہ دیا تھا کہ اب اس خوبصورت اور پختہ نہر سے مقامی زمیندار پانی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ کسانوں کو پانی لینے سے روک دیا گیا، جس کے باعث ان کی تیار فصلیں سوکھ گئیں اور ان کے مویشی پانی کو ترس گئے۔ مقامی کسانوں نے اس ظلم کے خلاف جب احتجاج کرنا چاہا تو ان پر چڑھائی کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو حکم دیا گیا، جنہوں نے غریب نہتے کسانوں کی خوب مرمت کی۔ واضح رہے کہ اس شاہی حکم نامے سے پہلے 80 مقامی دیہات کو اس نہر سے پانی حاصل ہوتا تھا اور اس سے لاکھوں ایکڑ اراضی سیراب ہوتی تھی۔ تو دوستو، یہ تھے چند حقائق کہ کس طرح یہ عالی شان محل بنایا گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔